آج ہم بات کریں گے ڈپریشن کیا ہے، اس کی علامات اور وجوہات کے بارے میں اور اس کے علاج کے بارے میں۔ ڈپریشن ایک پیچیدہ اور وسیع ذہنی صحت کی حالت ہے جو دنیا بھر میں لاکھوں افراد کو متاثر کرتی ہے۔ مینٹل ہیلتھ کو فروغ دینے اور مناسب مدد حاصل کرنے کے لیے ڈپریشن کی وجوہات، علامات، دستیاب علاج کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ڈپریشن صرف خراب حالوں کے دن پر نیلا محسوس کرنا نہیں ہے، یہ ایسی ہے جیسے بارش کا بادل آپ کے سر پر مشکل طور پر کھڑا ہے۔ ڈپریشن مینٹل ہیلتھ کی ایک سنگین حالت ہے جو آپ کے سوچنے، محسوس کرنے اور روزمرہ کی سرگرمیوں کو سنبھالنے کے طریقے کو متاثر کر سکتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کے دماغ میں کوئی شیطان ہو جو آپ کے بارے میں نیگیٹو باتیں بتا رہا ہے، نیگیٹو تھاٹس کو جنم دے رہا ہے۔ ڈپریشن ایک نایاب چیز بالکل بھی نہیں ہے، یہ ایک پریشان کن نیبر کی طرح جو ہمیشہ بن بلائے ظاہر ہو جاتا ہے، یعنی کوئی انوانٹیڈ پرسن۔ یہ دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ اسے جو ہے ہینڈل کرنا مجموعی بہبود کے لیے بہت ضروری ہے، زمانے کی انسانیت کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ ہمیشہ ڈپریسڈ رہنا، افسردگی کو نظر انداز کرنا ایسے ہی ہے، آپ ہمیشہ اپنے آپ کو لونلی فیل کرتے ہیں، بہت زیادہ ٹائرڈ فیل کرتے ہیں، بہت زیادہ مینٹلی طور پر ٹائرڈ فیل کرتے ہیں، بہت زیادہ آپ اپنے چیزوں پر کانشیسلی فوکس نہیں کر پا رہے، تو اس چیز کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نظر انداز کرنا ایسے ہی ہے جیسے ٹک ٹیپ کے ساتھ کسی کشتی کے ہال کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا، جبکہ وہ نہیں ہو سکتا، اس کی ایک پراپر مرمت کی ضرورت ہے، اس لیے آپ کو بھی پراپر تھراپسٹ کی ضرورت ہے۔ ڈپریشن صرف ایک اس کے ساتھ ایک سادہ سا کوئی فارمولا یا نسخہ نہیں ہے، یہ ایک پیچیدہ ڈش کی طرح ہے جس میں مینٹلی، فزیکلی اور انوائرمنٹلی مسالے ڈلتی ہیں۔ حیاتیاتی عوامل، افسردگی کے حیاتیاتی عوامل کے بارے میں اگر سوچیں، جیسے آپ کا دماغ بہت زیادہ اسٹریس پھیلا رہا ہے، نیورو ٹرانسمیٹرز ضدی بچوں کی طرح کام کرتی ہیں، جیسے تعاون کرنے سے انکار کر رہے ہو۔ نفسیاتی عوامل، افسردگی کے نفسیاتی عوامل ایسے ہیں جیسے آپ کے دماغ میں ایک پریشان کن گریملن ہو، مسلسل منفی اور جو ہے خیالات اور باتیں اور خود پر شک کرنا، ڈاؤٹس فیل کرنا، یہی آپ کو بتاتا ہے۔ ماحولیاتی عوامل، ڈپریشن میں ماحولیاتی عوامل کے ایک پریشان کن روم میٹ کی طرح جو آپ کے صاف کرنے کے لیے مسلسل گند پھیلاتی ہے اور آپ کی زندگی میں سٹریس، افراتفری کا اضافہ کرتی ہے۔ ڈپریشن کی علامات میں بہت نمایاں علامات جو ہے لیزینس ہے، جیسے سست رفتار ٹرین کے ملبے کی طرح ہو، جو نہ صرف آپ کے دماغ بلکہ آپ کے باڈی کو بھی متاثر کرتی ہے اور آپ دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں یہ بتاتی ہے۔ ڈپریشن کی جذباتی علامات ایک ٹوٹے ہوئے دل کی طرح، جسے آئس کریم کی کوئی بھی مقدار ٹھیک نہیں کر سکتی، جسے آپ کو نا امید اور خالی محسوس ہوتا ہے۔ ڈپریشن کی جسمانی علامات ایسی ہیں جیسے کوئی کہہ لیں کہ ڈیمنٹر آپ کی زندگی کو ختم کر رہا ہے، یہاں تک کہ آپ آسان ترین کاموں کو بھی ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھنے جیسا محسوس کرتے ہیں، روز بروز آپ اپنی زندگی میں پیچھے جا رہے ہیں۔ ڈپریشن کی علمی علامات آپ کے دماغ کے سافٹ ویئر میں خرابی کی طرح ہے، اس کی وجہ سے دھندلی سوچ، یادداشت کے مسائل، فیصلے کرنے میں جو ہے دشواری اور ہیزیٹیشن ہونا۔ ڈپریسڈ رہنا، افسردگی صرف آپ کے دماغ میں ہاپ اسکوچ نہیں کھیلتی، یہ کام سے لے کر تعلقات تک ہر چیز کو متاثر کر دیتی ہے اور آپ کی زندگی میں تیزی لا سکتی ہے۔ افسردگی انتہائی غیر معمولی کاموں کو ہرکولین چیلنج میں بدل سکتی ہے، جسے بستر سے اٹھنا ایک جنگ جیتنے کا احساس ہوتا ہے کہ میں بستر سے اٹھوں، میں نے یہ بھی کرنا ہے، کچھ کرنے کو دل ہی نہ کرنا۔ ڈپریشن آپ کے تعلقات میں ایک پریشان کن تیسرا پہیہ ہو سکتا ہے جو غلط فہمیوں، تنہائی، سمندر میں کھو جانے کا احساس پیدا کرتا ہے یا کسی جنگل میں بھاگ جانے کو دل کرتا ہے۔ ڈپریشن صرف ایک تنہا عمل نہیں ہے، یہ پارٹی میں دیگر ذہنی صحت کی حالتوں کو مدعو کر سکتا ہے، جیسے بے چینی، جو ہے کھانے پینے کے روٹین میں ڈسٹرب ہونا اور ہمیشہ کسی چیز میں جدوجہد کرتے رہنا دماغی طور پر، یہ ساری چیزیں ہیں۔ بات یہ ہے ڈپریشن کے علاج کے کچھ اختیارات ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تھراپی ہے، علمی سلوک کی تھراپی، باہمی علاج وغیرہ، ٹھیک ہے۔ جب بلوز سے لڑنے کی بات آتی ہے تو اس سے بات کرنا حیرت انگیز کام ہے۔ تھراپی کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، سی بی ٹی اور انٹرپرسنل تھراپی آپ کو اپنے خیالات اور جذبات کو حل کرنے میں مدد کر سکتی ہے، جو ایک روشن ذہنیت کی راہ کو ہموار کر سکتی ہے۔ بعض اوقات تھوڑی سی کہہ لیں کہ اینٹی ڈپریسنگ میڈیسن آپ کے لیے کارگر ثابت ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو اپنے جو ہے تھراپسٹ سے پوچھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی مینٹل کیفیت بھی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ کون کہتا ہے کہ جو ہے بیٹنگ ڈپریشن کو تمام گولیاں اور صوفے کے سیشنز ہونے چاہیے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ علاج بہت ساری چیزوں سے ہے، اس میں
سب سے پہلے آپ کی ایکسرسائز آ جاتی ہے، ذہن سازی کے طریقے آ جاتے ہیں، دیگر جامعہ نقطہ نظر آپ کے ذہنی صحت کے ہتھیاروں میں طاقتور ٹولز ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں اس سے آپ کی ہارمونز جو ہے وہ انکریز ہوتے ہیں، پسینہ بہتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے بھی آپ کا انزائٹی اسٹریس لیول نیچے آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ غذا میں جو آپ فوڈ لیتے ہیں، ڈائٹ وہ ضروری ہے، وہی ہے جو آپ کھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو آپ ڈپریشن پر قابو پانے کی بات آتی ہے نا، تو ایک متوازن اور غذائیت سے بھرپور غذا آپ کا بہترین دوست ثابت ہو سکتی ہے۔ اسلام میں بھی ہے کہ اچھا کھانا کھاؤ، ٹھیک ہے۔ صحیح خوراک سے اپنے جسم کو ایندھن دینے سے نہ صرف آپ کی جسمانی صحت بہتر ہوتی ہے بلکہ آپ کے مزاج اور مینٹل ہیلتھ پر بھی پازیٹیو امپیکٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے بہت زیادہ ضروری ایکسرسائز ہے۔ اس جو ہے باڈی کو کچھ نیوٹرینٹس چاہیے، کچھ فزیکل ایکٹیویٹی بھی چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ مارننگ واک یا ایکسرسائز کریں۔ اور اس کے علاوہ نیند بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ میٹھی نیند مینٹل ہیلتھ کا گمنام ہیرو ہے۔ اچھی نیند کی عادات قائم کرنا اور سونے کے وقت مستقل معمولات پر قائم رہنا ڈپریشن پر قابو پانے میں حیرت انگیز کام کر سکتا ہے۔ کوالٹیز آپ کے دماغ اور باڈی کو ریچارج کر سکتی ہیں اگر آپ یہ کوالٹیز اپناتے ہیں جو آپ کو آپ کے ایک روشن اور زیادہ توانا کل کے لیے ترتیب دے سکتے ہیں۔ ڈپریشن کا علاج اللہ کے ذکر اور عبادت سے کیا جاتا ہے جو بہت مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ اس میں پیشنٹ بغیر کسی خوف کے اپنے رب سے تعلق قائم کرتا ہے اور اسے ایک اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ ڈپریشن میں جو مبتلا افراد ہیں ان کا سپورٹ سسٹم اور وسائل بہت زیادہ اسٹرانگ ہونے چاہیے۔ کبھی کبھی تھوڑا سا بیرونی نقطہ نظر تمام فرق کر سکتا ہے۔ مینٹل ہیلتھ کے پیشہ ور افراد یعنی تھراپسٹ اور سائیکالوجسٹ سے مدد لینا آپ کو ڈپریشن کے چیلنجز سے نپٹنے کے لیے مددگار اور مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ کسی کو بھی تنہا ڈپریشن سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ضروری جذباتی پشت پناہی کے لیے اپنے گھر، اپنے فیملی، اپنے سوشل سرکل، اپنے فرینڈ سرکل سے ضرور رابطہ کریں، خواہ وہ آپ کے خاندان والے ہوں، دوستوں، کوئی مددگار گروپ ہو۔ اپنی جدوجہد اور فتوحات کو اپنے پیاروں کے ساتھ بانٹنا سیکھیں۔ سمجھ اور ہنسی کی ایک بڑی خوراک پیش کر سکتی ہے یہ چیز۔ پھر یہ ہے کہ ڈیجیٹل دور ہے، مدد صرف ایک کلک کی دوری پر ہے۔ آن لائن وسائل، فارمز اور ہیلپ لائنز کو دریافت کریں جو کہ مینٹل ہیلتھ کی مدد کے لیے وقف ہے۔ چاہے آپ کو معلومات کی ضرورت ہو، سننے والا کان ہو یا محض ایک مجازی گلے لگ جائے، یہ وسائل آپ کے ڈپریشن سے نپٹنے کے سفر میں ایک لائف لائن ثابت ہو سکتے ہیں۔ آخر میں جبکہ ڈپریشن ایک مشکل اور زبردست تجربہ ہو سکتا ہے، یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ مدد اور حمایت دستیاب ہے۔ وجوہات کو پہچان کر، علامات کو سمجھ کر اور علاج کے آپشنز کو تلاش کر کے افراد شفا یابی اور بحالی کی طرح سفر شروع کر سکتے ہیں۔ ہمدردی، آگاہی اور کچھ کام جو مینٹل ہیلتھ کی دیکھ بھال کے لیے کلچر کو فروغ دے کر ہم اجتماعی طور پر ڈپریشن کے گرد موجود بدنما داغ کو توڑنے اور ان لوگوں کے لیے ایک زیادہ معاون اور مددگار اور سمجھ بوجھ پیدا کرنے کے لیے کام کر سکتے ہیں جو اس مشکل سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں آپ اکیلے نہیں ہیں اور ایک روشن کل کی امید ہے۔ یہ سب تمہارا وہم ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، خوش رہا کرو، تم بہتر محسوس کرو گے۔ یہ باتیں یقیناً کسی ڈائبٹک پیشنٹ کو نہیں سننی پڑتی، لیکن جب مینٹل ہیلتھ کی بات ہوتی ہے تو ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ ایسے ہی عجیب و غریب مشورے دیتے ہیں۔ عام لوگ تو دور کی بات، اکثر اوقات تو جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ ایسی ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ پیشنٹ کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ ہنسے یا روئے۔ کئی مرتبہ تو ڈاکٹر صاحب خود ہی عقیدہ ٹھیک کرنے اور نماز باقاعدگی سے پڑھنے کا فارمولہ دے کر جان چھڑاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت عام ہے کہ جو شخص دین سے دور ہے وہ ان ذہنی بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے، مثلا ڈپریشن، انزائٹی، پینک اٹیکس، اوور تھنکنگ وغیرہ۔ لیکن میں اس بات کو نہیں مانتی۔ میں ایک داعی دین ہوں اور قرآن کو بہتر طریقے سے جانتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، اے نبی آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کیجیے، یہ ایمان نہیں لاتے۔ تو آپ اس بات کے مکلف نہیں بنائے گے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت اس کوشش اور سوچ میں رہتے تھے کہ کہاں سب لوگ ایمان لے آئے اور لوگوں کا ایمان نہ لانا آپ کو تکلیف میں مبتلا کرتا تھا۔ تو آج یہ ہے ڈپریشن پر بات کیوں نہیں کی جاتی۔ ماہرین نفسیات کے مطابق ڈپریشن کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا روزمرہ کے کاموں میں دل نہیں لگتا، آپ بہت اداس، مایوس یا بیزار رہتے ہیں یا گھبراہٹ، بے چینی، بے بسی کا شکار رہتے ہیں تو شاید آپ بھی ڈپریشن کا شکار ہیں۔ اگرچہ یہ بات کئی لوگ تسلیم نہیں کرتے، لیکن ڈپریشن بھی ایک باقاعدہ بیماری ہے۔ اس کی دیگر علامات بھی ٹھیک سے نیند نہ آنا، بھوک نہ لگنا یا وزن میں کمی، فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور توجہ، یادداشت میں کمی جیسے مسائل بھی شامل ہیں۔ یہاں تک کہ اس بیماری کا شکار لوگ اپنی جان لینے کے بارے میں بھی سنجیدگی سے سوچنے لگتے ہیں۔ اگر یہ کیفیت بہت دیر تک برقرار رہے تو انسان کو زندگی سے اکتاہٹ محسوس ہونے لگتی ہے، جسے طبی زبان میں کلینیکل ڈپریشن کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ طبی ماہرین کی رائے میں جبڑوں اور
सर में दर्द, डाइजेशन में प्रॉब्लम, सांस के मसाइल और दीगर अलामात समेत ऐसी शिकायत भी हो सकती हैं जिनका बज़ाहिर किसी बीमारी से कोई ताल्लुक नहीं। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि डिप्रेशन होता क्यों है। जब मैंने इस पर तहकीक की तो अपनी एक साथी जो कि मेरे साथ कुरान के स्टूडेंट थी, अब इटली के एक हॉस्पिटल में माहिर नफ्सियात हैं, इससे इसके मतलब रहनुमाई हासिल की। इसके मुताबिक ज़्यादातर नफ्सियाती बीमारियों की वजह जो है कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हर शख्स के अंदर होती हैं, यानी कोई बीमारी है जो कि चल रही है, उस वजह से भी इंसान डिप्रेस्ड हो जाता है और हर फर्द के गिरदोपेश के हालात और माहौल भी हो सकते हैं। इसके मुताबिक अगर आपके बहन भाई वालिदैन या किसी रिश्तेदार में से कोई भी डिप्रेशन का शिकार है तो बहुत सारे चांसेस हैं कि आप भी डिप्रेशन पेशेंट हो सकते हैं। और मशवरा लेने का मतलब हर किसी ये नहीं कि कोई पागल हो गया है। इसके अलावा अगर आपके माली हालात और इर्द गिर्द का माहौल नासाज है तो ये भी ज़हनी तनाव और दबाव का बायस बन सकते हैं, जिसकी वजह से कोई भी इंसान डिप्रेस्ड महसूस कर सकता है। मेरी साथी का कहना था कि यह बीमारी ऐसे लोगों पर भी असरअंदाज होती है जो किसी और महलिक मर्ज जैसे कि कैंसर और कोई कह लें कि कोई भी मुस्तकिल क्रोनिक या एक्यूट किसी भी किस्म की बीमारी में मुब्तला है, जैसे दिल के अमराज है या किसी और दामी बीमारी में है। डिप्रेशन आपकी रोज़मर्रा की सरगर्मियों को भी मुतासिर करता है, आपका बिस्तर से निकलने का दिल ही नहीं करता या फिर आप लोगों से मिलने मिलाने से कतराते हैं। इनका कहना था कि ब्लड प्रेशर और दीगर बीमारियों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो मेडिसन है वो डिप्रेशन में इजाफे का बायस बनती है। बहुत से लोग स्टेरॉइड इस्तेमाल करते हैं जिससे इनका मूड तब्दील होता है। उस वक़्त मेरी समझ में ये बात है कि मैंने बहुत कम एज में स्टेरॉइड यूज़ की थी। कुछ लोग इसकी वजह से भी ज़्यादा हशाश बशाश महसूस करते हैं स्टेरॉइड की वजह से, जबकि कई लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। हमारे नफ्सियात और मेरे साथी डॉक्टर का कहना है कि अगर डिप्रेशन की नौयत ज़्यादा नहीं और आप बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार नहीं तो इस सूरत में आप अपनी खुराक ठीक कर नींद पूरी करके और बाकायदगी से एक्सरसाइज करके ख़ुद भी इसे ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर डिप्रेशन की अलामात में शिद्दत इतनी है कि आपके रोज़मर्रा के मामलात मुतासिर हो रहे हैं या घर वाले दोस्त या आसपास के अफराद कह रहे हैं कि आप में कोई वाज़ेह तब्दीली आई है, तो इसकी सही तशखीस के लिए आपको प्रोफेशनल की मदद लेनी चाहिए। इनका कहना था कि वह प्रोफेशनल आपका जनरल फिजिशियन, माहिर नफ्सियात, नफ्सियाती अमराज का डॉक्टर या थेरेपिस्ट भी हो सकता है। साइकोलॉजिस्ट आमतौर पर साइकोथेरेपी, काउंसलिंग या साइकोलॉजी सेशन से इलाज करते हैं, जबकि साइकाइट्रिस्ट कुछ मखसूस टेस्टों के बाद आपके लिए मेडिसिन को तशखीस करते हैं। आमतौर पर इन दोनों में कोई एक या दोनों इलाज साथ साथ चलते हैं। कुरान सबसे बड़ा इलाज है डिप्रेशन से निकलने के लिए, ठीक है, और छोटा मोटा डिप्रेशन तो सबके साथ ही चलता है। सोशल मीडिया डिप्रेशन में कमी या इजाफे का बायस है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इक़्तिदाई दीन होने की वजह से मेरे पास बहुत सी ख़वातीन के मैसेजेस और कॉल्स आती हैं और मुख्तलिफ पेशेंट से अब तक काउंसलिंग के दौरान मेरी बात हुई है। इनमें से ज़्यादातर अफराद का कहना था कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में दरपेश किसी भी मुश्किल का इजहार फ़ायदेमंद जो है होता है, क्योंकि ऐसा करने से आपका बोझ हल्का हो जाता है। इनके बकौल अपने एहसासात का समाजी राब्तों की वेबसाइट्स पर इजहार करने का इन्हिसार इस बात पर है कि आप जिसके साथ बात कर रहे हैं वो किस हद तक आपको समझ पा रहे हैं और उनका रद्द अमल क्या है। ये बहुत आसान है। डिप्रेशन एक मेडिकल कंडीशन है जिसकी जिम्मेदारी आप पर नहीं है और इसका मौसर इलाज भी मौजूद है। जिन खवातीन से आज तक मेरी बात हो चुकी है जो कि इस तकलीफ में मुब्तला थी, वो कहती हैं कि आपको ये भी सुनने को मिल सकता है ये तो कुछ भी नहीं, सबको ऐसे ही लगता है, नमाज पढ़ो, अपना अकीदा ठीक करो, सब ठीक हो जाएगा। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। इसके इलाज के लिए दी जाने वाली मेडिसिन नशा आवर है और इन मेडिसिन की सारी ज़िंदगी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये भी सुनने को मिल सकता है कि आप नकारा हो गए हैं और डिप्रेशन का इलाज सिर्फ खुदकुशी है। जब ऐसी नेगेटिव राय सुनने को मिलती है तो लोग बात करने से कतराते हैं। डिप्रेशन एक मेडिकल कंडीशन है जिसकी जिम्मेदारी आप पर नहीं है और इसका मौसर इलाज भी मौजूद है। ऐसे नेगेटिव राय के हामिल अफराद को ये बताना ज़रूरी है कि अगर किसी की ये कैफियत हो जाए तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है या कर रही है। नफ्सियाती डॉक्टर से मशवरा लेने का मतलब भी ये नहीं है कि कोई पागल हो गया है। अगर दूसरे अफराद आपकी बात सुन रहे हैं और मददगार साबित हो रहे हैं तो इस सूरत में सोशल मीडिया पर और दीगर लोगों को भी शेयर करना आपके लिए बेहतर है, क्योंकि दूसरों की मदद हो सके। तो मदद कैसे करनी है? नफ्सियाती माहिरीन यानी कि जो डॉक्टर्स हैं उनके मुताबिक अगर आपके ख़ानदान या दोस्त अहबाब में कोई डिप्रेशन की अलामत ज़ाहिर कर रहा है तो इस सूरत में आप इनको अलग बिठा कर पूछें कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। आप डिप्रेशन का शिकार अफराद पर नज़र रखें और इन्हें डॉक्टर के पास जाने के लिए माइल करें। ऐसे शख्स से पूछें कि वो किस मुश्किल का शिकार है और क्या इसे किसकी की मदद दरकार है, तो माहिरीन के मुताबिक बेहतर होगा आप इन पर नज़र रखें और इन्हें माइल करें। वो किसी माहिर नफ्सियात या प्रोफेशनल से मदद लेने में मान जाएंगे। लेकिन अगर वो ऐसा करने से
गुरेज कर रहे हैं तो आप खुद जाकर किसी डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि इस सूरत में आप क्या करना चाहिए। माहिरीन का ये भी कहना है कि इसके अलावा आप दीगर ज़राए जैसे कि इंटरनेट वगैरह से भी मालूमात इकट्ठी कर सकते हैं। हमारे माशरे में डिप्रेशन और इसके इलाज से मुतल्लक बहुत तोहमात पाई जाती हैं। आप किसी से जिक्र करें कि आप डिप्रेशन का शिकार हैं या इसका इलाज करवा रहे हैं तो आपको अक्सर ये सुनने को मिलता है कि डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं बल्कि किरदार की कमज़ोरी है या गुनाह का एहसास है, ठीक है। जबकि ये बात 110% गलत है। कोई ईमान की कमज़ोरी नहीं बल्कि बीमारी है और हर बीमारी का इलाज होता है।